اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. اللہ تعالیٰ نے امام دو مجلسیں ہیں اور قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت ہے. جیسا اعلان ہوا کہ ان مجالس کی ٹاپک ہے مومن امیر المومنین کی نیلامی، علی کی نیلامی مومن کا. اور میں نے جس آیت مبارک کی تلاوت کی یہ ایک بہت مختصر سی آیت کا جز ہے، قرآن مجید کا 23واں سورہ سورہ مومنون کی آیت ہے. یہ آیت میں کمال یہ ہے کہ قرآن آنے سے لگ بھگ 12 سال پہلے یہ آیت زمین پہ پڑی گئی. ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی قرآن نازل ہی نہیں، اس سے پہلے یہ پڑی گئی. اور پڑھی کہاں گئی؟ مکے میں پڑھی گئی. اور پڑھنے والا کون تھا؟ جو سیر ابراہیم ہے، جو انبیاءوں کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا ہے، جو امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو قسیم نار کا چلنا ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے، جو نیک اماموں کا باپ ہے. باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہم نشین ہے، تنگیوں میں سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچ گیا، مردے جسے پکارتے ہیں، جس کو ہر فخر زیب دیتا ہے، جو 2 تلواروں سے لڑنے والا ہے، جو 9 نیزوں سے لڑنے والا ہے، جو جنگوں کو تیز کرنے والا ہے، جو ایک اصلی نور کی چمک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا مولا کہہ رہا. میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. وہ کون سا اصلی نور؟ کسی کو نہیں معلوم، اس کا نور ہے. علی کہہ رہے میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. کب چمکا؟ کسی کی تمنا پہ، کسی کی آرزو میں چمکا. موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. موسیٰ نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا تو تم کیا دیکھو گے؟ لن ترانی یا موسیٰ، اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. کہا نہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک عجیب ڈیمانڈ تھا، میں بھی آیت کے اوپر آتا ہوں. ایک عجیب ڈیمانڈ تھا قوم موسیٰ کا. یہ شروع سے پرابلم کریٹر سے، آج کے لیے میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا. آپ سمجھے کون ہے وہ پرابلم کریٹر؟ زبردست پرابلم کریٹر. آج بھی ہم دنیا میں سب سے زیادہ جو پرابلم کر رہے ہیں نا وہی ہم ہے. وہ تو کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ موسیٰ نے کہا دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ ترا. کہا نہیں ہم کو دیکھنا ہے اللہ کو. جب فورس پڑا تو موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، پروردگار تو سن رہا ہے ان کی بات. کہا موسیٰ دیکھ ہی نہیں سکتے. کہا پھر تو کہا اچھا ایسا کرو 70 آدمیوں کو لے کے آ جاؤ دور کے اوپر. زندہ رہ گئے نور چمکے گا، زندہ رہ گئے تو سمجھ لو دیکھ لیا، مر گئے تو بھی میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. اللہ نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں. آگے 70 آدمی ہو گئے، ایک نور چمکا زبردست طریقے سے، اور چمکنا تھا سارے ہلاک ہو گئے. موسیٰ غش کھانے کے لیے اس واقعے کو شاعر نے اپنے مسدس کے بند میں پیش کیا.
کہ خود ہی گم ہو گئے کیسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے کیسا نظارہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا، شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ۔ لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ۔ دور پہ وہ نور جب مولا کہہ رہا ہے ایک اصلی نور کی چمک ہو، یہ علی جب دنیا میں آئے 12 کی رات گزری، 13 کی صبح ہوئی، میرا مولا دنیا میں آیا، 16 رجب کو جب باہر آئے، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں واقعہ نہیں پڑھوں، 16 رجب کو جب باہر آئے، ہاتھ میں بیوی کے ہاتھ میں میرا مولا ہے، اللہ کا رسول جناب ابو طالب اس جگہ پہ پہنچے، جب جدال ہوا پہنچے، بی بی باہر آئی، بی بی نے آ کے سلام کیا، سلام کر کے جناب اللہ کے رسول سے کہا کہ بیٹا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، رسول نے کہا گھبرائیے مت، میرے گود میں دے دے، مولا آغوش رسول میں آتی آنکھوں کو کھول۔ علی وہ اللہ کا واحد بندہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے جس کی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا، چہرے رسول کی زیارت کی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، گود میں مولا ہے رسول کی، جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد ادھر کھڑی ہوئی، سامنے خانہ کعبہ۔ شاعر کہتا ہے کہ دونوں کی آنکھوں میں فرقت کے گیلے ہوں گے، تکمیل تبسم کو جب ہونٹ ملے ہوں گے، کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب منہ کے دو حصے آپس میں ملے ہو۔ اس وقت رسول نے کہا کہ یار یہ بہت دن ہو گئے یار کچھ سنو، میں کیا کہنا، کچھ سنا۔ تو اس وقت مولا نے آسمانی کتابوں کی تلاوت کی، اس کے بعد قرآن مجید کے سورے کو اگر آج ہمارے سامنے کوئی بولے کہ قرآن مجید کا کوئی سورہ پڑھو تو ہم یا سورہ حمد پڑھیں گے، یا سورہ یوسف پڑھیں گے جو بہترین سٹوری ایک ہے، یا یاسین پڑھیں گے، یا رحمان پڑھیں گے۔ مولا نے 114 سوروں میں ایک سورے کو پک کیا، اور وہ بھی سورہ مومنون، 23 سورہ قرآن مجید کا، اس کی پہلی آیت کی تلاوت کی کہ قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آنے سے آج مومن فلاح پا گیا۔ تو مومن مولا علی کی نگاہ میں مولا خود امیر المومنین سردار ہے ہمارے، لیکن اب سب سے پہلے کو یہ دیکھنا کہ میرا مولا کیا ہے جس کے ہم آج مومن بننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو مومن تو نہیں بولتے، مومن سلمان تھا، مومن بوزر تھا، مومن نیزم تھا، ہم اگر صرف محب بھی بن جائے علی کے کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محب کے بھی بخشش ویسی ہے جیسے ایک مومن کی شیعہ کی، علی کا شیعہ تو بہت بڑا ہے، علی کا شیعہ وہ انشاءاللہ واقعات آئیں گے ایک دو آج اور کل کے مجلس میں، کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے علی کا شیعہ بولتا ہے، حجابات ہٹ جاتے مولا کے شیعہ کے ساتھ۔ مولا کا شیعہ وہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلا تو لوگ دیکھ کے بولتے ہیں کہ یہ علی والا جا رہا، زبان کھولے تو جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے۔ علی کے شیعہ کو آپ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا شاید محمد سورج والا واقعہ، یا شاید یہ سیکشن میں پڑھا، واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں صرف بتا رہا، خالی اسے پلٹ کے کہہ دیا نا کہ ٹھہر جا، ٹھہر گیا۔ ہم اگر آج بولے تو کیا ہوگا؟ مومن بننے کے لیے اس کی کیٹیگری ہے، لسٹ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس وہ صفات ہے جو ہم ایک مومن صحیح بن سکتے ہیں۔ محب کافی ہے، اسی لیے حدیث قصہ میں مولا نے شیعہ نا وہ محبین کہا کہ شیعہ کا بھی مقام ہے، محب کا بھی مقام ہے، محب بن جانا بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ دوستوں مولا علی کا نام جو ہے اس میں اعظم ہے، یہ وہ نام
کہ اس نام سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے، اس نام سے تقدیریں بدل سکتے. اس نام یہ وہ نام ہے کہ تم نام لیتے جاؤ تم آگے بڑھتے جاؤ، کوئی پرابلم آ ہی نہیں سکتا. مولا علی کا نام سب سے بڑا نام. اللہ کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو علی کا نام. آپ یہ نام لے کے دیکھو کہ تمہارا نام تمہاری زندگی بدلتی کیسا ہے. آپ سیدھی میں پریشان ہو جائیں، آپ کی ڈیسٹینی بدلنے والا نام. روزانہ صبح میں اٹھ کے 110 مرتبہ یالی مدد بولو. یو اسٹارٹ یور ڈے ود یالی، یو اسٹارٹ ود یور ڈے ود یالی. یالی بولتے جاؤ، اس کے بعد زندگی کو دیکھو. صبح اٹھو تو مولا کا نام لو، رات میں سونے سے پہلے مولا کا نام لے کے سو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی کو اگر تم نے 2 مرتبہ ڈیوائڈ کیا، صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک، تو 24 گھنٹے تم پروٹیکشن میں آ جاتے مولا علی کے. شیر میں آ گیا. اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، خالی بولنے سے نہیں ہوتا. میں علی والا زبان کی نوک سے نہیں بولنا، دل کی گہرائی سے. اطاعت سب سے پہلی چیز. مومن بننا تو اوبیڈینٹ بنتا ہے. کس کے اوبیڈینٹ بنا؟ علی کے اوبیڈینٹ. جس ہستی کا بھی آپ نے مرثیہ سنا، دونوں میں جب آیا اور جب یہ مرثیہ ہوا تو وہی یاد آیا کہ مولا عباس کیا ہے. 5 منٹ سن لیں، اس کے بعد ہی آپ کو مومن کی صفت سامنے آئے. مولا عباس کیا ہے؟ دنیا میں آتے جیسی مولا عباس سے بہت سوال. آپ کے کان میں جملے کیا گئے کہ تم کربلا کے لیے پیدا ہو. ماں وہی بول رہی ہیں، بابا وہی بول رہے، بہنیں وہی بول رہی، بھائی وہی بول رہے. سب کا ایک ہی جملہ تھا کہ اب پلیز غور سے سننا، ویری امپورٹنٹ، کہ عباس تم کربلا کے لیے آئے، عباس تم کربلا کے لیے آئے. مولا پوری زندگی 12 سال تک بولتے رہے کہ تم میرے وارث ہو، تم میرے جانشین ہو، شجاعت کے. بیٹا تم میری طرف سے لڑو، تم کربلا کے لیے پیدا، تم کو میں نے مانگا ہے کربلا کے لیے. بار بار میرا مولا بولا. بی بی ام المؤمنین بار بار یہی بولی کہ بیٹا کربلا ہوگی، تم حسین کا پروٹیکشن کرو، تم شیلڈ بنو. ایک ہی جملہ، کربلا 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 کربلا. ولادت سے لے کے شب عاشورہ ابھی مسائل پہ نہیں آیا، لیکن بہت امپورٹنٹ پہلا میرا پیغام. جو مجھے جانتا ہے، میری مجلس سے سنا ہے کہ میں مجلس نارمل طریقے سے نہیں پڑھتا. جب تک مجلس میں کوئی میسج نہ ہو، کوئی پیغام نہ ہو، مجلس نہیں. مجلس حسین کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہاں پہ آئے 2 گھنٹے یہاں بیٹھ کے چلے جائیں، کچھ لے کے نہ لیں. نہیں، مجلس کا مقصد یہ کہ جب تم فرش اعلیٰ پہ آؤ تو یہاں پہ آ کے بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. مجلس سے نہیں سیکھو گے تو کہیں نہیں سیکھ سکو. یہ ہماری یونیورسٹی ہے. ہم اور کوئی یہ ذہن میں رکھ کے نہیں سنے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں سٹی کا سب سے بڑا شیعہ ہوں. نو، یہ ذہن سے نکالو. یہ اگنورنس، یہ غفلت. کبھی سلمان 10 درجے پہ سلمان کی طرف سے تو پتا چلا کہ علی کی محبت کی لمٹس کیا ہے. دنیا میں سلمان نہیں کرتا تو معلوم نہیں ہوتا کہ لمٹس کیا ہے، کہ انسان کتنی دور تک محبت علی میں جا سکتا. اتنا بڑا آدمی، زمین پہ سب سے بڑا شیعہ، سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہے؟ 10 درجے ابوذر 9 پہ، ایک ہی 10 درجہ کم ہے. لیکن کبھی سلمان نے پلٹ کے ابوذر سے یہ نہیں کہا یار میں 10 کا ہوں تم 9 کے. کبھی نہیں کہا. سلمان ہے، ابوذر ہے. تو ہمیشہ یہ جب یہ اگنورنس نکالو اس ذہن سے کہ میں سب سے بڑا شیعہ، میں سب سے بڑا مومن. یہ میں نے کل کی مجلس اگر مومنین ہے یہاں پہ، یہ میں اگر ہٹ جائے گا ہماری زندگیوں سے تو انسان پرفیکٹ مومن ہو جائے گا. مومن میں تو بولنا ہی نہیں، یہ صرف مردوں میں نہیں ہے، یہ عورتوں میں بھی بیماری. میں سب سے اچھی، میرا سب سے بڑا، میں سب سے اچھا. نو، علی والا کبھی ایک دوسرے کا فخر نہیں کرتا، محبت علی کا فخر کرتا ہے. یہ فخر بڑھ جائے اس کے دل میں اتنی میرے مولا کی محبت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس میں ٹرائی کرو. یہ تم کوشش کرو گے تو تم شاید اس درجے پہ پہنچ جاؤ گے. لیکن جس میں نہیں کرو، اس کمپٹیشن، یہی چیز آگے چل کے حسد سے آپ کو پرابلم میں کر دے گی کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں.
اس کے پاس ہے میرے بھائی، اس کے پاس ہے تو مولا نے دیا، تم بھی اسی سے مانگو. ان کے خزانے میں کمی کیا علی تم سے لے کے تھوڑی دے گا، اس کا خزانہ بہت بڑا ہے. مانگو ان کی دربار سے، جو مانگے گا ملے گا، لیکن مانگنے سے پہلے زبان کو پاک کر لو. رزق حلال رکھو اور حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، خود بخود تمہاری زبان میں اثر آئے گا. علی کا نام رزق حرام کھا کے نہیں لے سکتا. تو سمجھے؟ تو مولا عباس ولادت سے لے کے شہادت شب عاشورہ گئی. اب سنو، شب عاشورہ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا کہ بھیا جا کر عمر صاحب سے کہو کہ آج کی رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اور جنگ ہم کل رہے. جب مولا عباس چلنے لگے تو ساتھ جناب حبیب اور مسلم نے اوسرا کو بھی بھیجا. ایک سائڈ میں حبیب تھے، ایک سائڈ میں مسلم تھے، بیچ میں جناب عباس عمر صاحب کے پاس جا رہے تھے. حبیب نے پلٹ کر مسلم سے کہا، مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی، کہہ کر کہ مجھے میری شجاعت کا وارث چاہیے کربلا کے لیے، بس یہ کہا تو مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے. تو جناب عباس نے انگڑائی لے کے کہا کہ حبیب تم عباس کو جوش دلاتے ہو، کل دیکھنا جب وقت آئے گا تو عباس جنگ کیسے لائے. کتنی تمنا. اب وہ دن آ گیا، اوبیڈین دیکھے کیسے، اطاعت دیکھو. وہ دن آ گیا، پورا عاشورہ کا دن آپ کے سامنے. جب اجازت نہیں ملی اور سیدانیوں کے پاس آ کر واپس جا رہے تھے بیوی سے خدا حافظ بول کے، تو اس وقت یہ عالم کا روایت کا جملہ جناب عباس کا چہرہ سرخ تھا، سرخ ہو چکا تھا. اس لیے کہ یہ سنا تھا بیوی سے کہ میرے بعد یہ مصیبتیں آئیں گی، میں مصیبتوں کو چھوڑ رہا ہوں، یہ مصیبت میرے پر آنے والی ہے. عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا. باہر آ کے خیمے کے پردے کو ہٹایا اور جناب عباس کا عالم یہ کہ وہ سو ٹاور، صرف براڈ شولڈرز تھے، بھرے ہوئے آرمز تھے، حسین چہرہ. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب عباس کا حسن کا، بیوٹی کا کیا حسن ہے. میں بیوٹی کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جب اللہ نے اس بیوٹی کو خلق کیا، جب پیدا کیا، حسن کو پیدا کیا، تو اس کو ڈیوائڈ کیا 10 حصوں میں، 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا حسن کو، بیوٹی کو. اس میں ایک حصہ ہم انسانوں کو دیا، ایک حصہ ہمارے پاس ہے، صرف ایک حصہ بیوٹی کا، خوبصورتی کا، حسن کا. اس کے ایک حصے کے بعد یہ عالم ہے ہمارا کہ اگر ہم بعض وقت کسی کو دیکھتے ہیں تو چہرے پہ نگاہ نہیں کرتی، کہتے ہیں کیا حسین ہے، کیا خوبصورت ہے. نامحرم کو دیکھ کے نہیں بولنا، سمجھے؟ من کی بات کر رہا ہوں. ایک حصہ ہے جو حسن دیا ہے اللہ نے، ہماری نگاہ نہیں ٹھہرتی. اگر حسین چاہتے ہو، بچہ اگر کوئی خوبصورت چاہتا ہے، 4 مہینے کی جب پریگنینسی ہو تو ماں جو ہے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یا جمیل ہو 110 مرتبہ پڑھے. پہلے 5 سلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج ہو، اور 110 ٹائمز یا جمیل ہو یا جمیل، اللہ کا نام ہے، یا جمیل ہو یا جمیل ہو یا جمیل ہو یا جمیل ہو. تو بچہ حسین بنا، اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اب آج کے بعد سے سڈنی میں سب خوبصورت نہیں. مجھے پتا ہے نا کہ میں بغیر دعا کے تو میں مسجد میں مکمل نہیں کرتا نا. تو یا جمیل اللہ کا نام اگر 110 مرتبہ 9 months تک ڈلیوری ماں لیتی رہے، اللہ کے نام لیتی رہے صبح شام کہ پروردگار تو حسین ہے، تو میری اولاد کو حسین کر دے. تو خوبصورت نہ کالے پیلے ماں باپ کی ہے تو بچہ خوبصورت نہیں لے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا حسن ہے، قادر مطلق. تو یا کلمہ اگر 110 مرتبہ روز پڑھے تو اللہ نے جب حسن کو خلق کیا تو ایک حصہ ہم انسانوں کو دیا اور 9 حصے نبی یوسف کو دیے تھے. یوسف کو 9 حصے دیے حسن کے، بیوٹی کے، کہ اتنا حسن کہ انگلیاں گئی نہیں اور احساس سے ہو. حسن یوسف کبھی میری وہ ہسٹری آف اسلام کی مجالس میں ہے یوٹیوب پہ کہ کیا بیوٹی تھی اس کی. 9 حصے یوسف کے پاس تھے، ایک حصہ ہمارے پاس ہے. 14 معصومین کو اللہ نے 10 کے 10 دے دی. اب اللہ جمیل ہے تو چہرے علی کو دیکھو، اللہ کے حسن کو پہچان. اللہ جمیل ہے تو پہلے مولا کے چہرے کو دیکھو، اس کو پہچان. یوسف کے پاس صرف 9 ہے، ان کے پاس 1 ہے، اور 14 کے بعد 10 کے 10. اللہ کا حسن، ان کا حسن. اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، ان کے حسن کو دیکھ کے بولو کتنا خوبصورت ہے.
یہ روایت میں کہ معصومین کے قریب، مولا کے قریب یا کسی معصوم کے قریب کوئی شخص چہرے پہ نگاہ نہیں لاتا. بڑا جملہ بول رہا 2 دن ہوں سڈنی میں، اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. دشمن کا دشمن معصوم، مولا علی کا کوئی معصوم چہرے پہ ایسے اسٹیئر نہیں کر سکتا. جلال پروردگار کا مظہر ہے، اللہ کی جلال کا مظہر تھا ہمارا مولا، چہرے پہ نہیں لاتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولا کی ہائٹ کم تھی، میں اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، میں اسے نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں وہ بڑا لمبا تھا، علی کا ہائٹ کم تھی. کتنا بھی رہا، یہ معجزہ دوسرا سنے. معصومین کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ جو تاریخ میں، تاریخ کی ہر چیز صحیح نہیں، تاریخ میں کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے، کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے تاریخ. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ مولا کی ہائٹ کم تھی، وہ لمبا ٹال تھا، نو. جب معصوم کے لیے، غور سے سنیں، جب امام کے لیے یہ کہ جب امام مجمع میں کھڑے رہتا تو سب سے اونچا لگتا، سب سے اونچا لگتا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ علی کو ایسا دیکھے، علی ایسا دیکھے. کہ مولا نیچے دیکھے اس کو. تو حسن علی، حسن معصومی، پورے 10 کے 10 حسن اللہ نے ان کو دے دی، 14 معصومی کو دے دی. اب 14 معصومی. اچھا اور ایک بات بولوں لوگ کہ زمین پہ جب بھی امام رہتا، جو بھی امام زمین پہ ہے، تو اس امام سے بڑا حسین پوری زمین پہ کوئی نہیں رہتا. انہیں مولا اگر ہے، امام حسن، امام حسین ہے، تو تینوں معصومی کورونا کی وجہ تینوں سے زیادہ حسین، بیوٹیفل، ہینڈسم، جو بھی آپ ورڈز استعمال کریں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کی حجت ہے، ان سے خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اب سنو مولا عباس کیا تھے. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تین امام موجود ہیں. پہلی مرتبہ 10 یا 11 سال کا سن یا 9 سال کا سن، 9 ایئرس اولڈ بوائے. کیا آئے تھے 9 ایئرس کی؟ آپ کے سامنے سب کے ماشاءاللہ آپ کے بچوں کو اللہ سلامت رکھے. 9 سال کے بچے، کیا ایج ہوتی 9 سال کے بچے کی؟ لیکن مولا عباس کے بارے میں یہ کہ ان کی فزک اس طرح کی تھی کہ اللہ کی نشانی عباس بھی ہے، اللہ کی نشانی. عباس کو دیکھو، اللہ کو پہچان کہ کیا حسن، کیا فزک کیا تھا میرے مولا کو کہ اتنے ہینڈسم تھے. 9 ایئرس اولڈ بوائے آ کے مولا سے کہہ رہا بابا میں میدان میں جاتا ہوں. اچھا مولا علی نے پرسنل انٹرسٹ لے کے، ویسے ہر اولاد والی نے سکھایا، لیکن مولا عباس کو پرسنل انٹرسٹ لیا. ایک ایک چیز بتاتے تھے، کیسے جنگ کرنا، کس طرح سے لڑنا، کبھی ہتھیار ٹوٹ جائے تو کس طرح کرنا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا. یہاں تک طاقت، جیسے تلوار ٹوٹ گئی، جیسے احد میں مرا کی تلوار ٹوٹی تھی، کچھ نہیں تھا مولا. تو مولا نے وہ انہوں نے بھی سکھایا تھا. کیسے کیا کرتے تھے مولا عباس؟ 2 سپاہیوں کو لے کے ٹکرا دیتے تھے. دوستوں بہت بڑی بات تھی، ایسا اٹھانا ٹکرانا، گھوڑے کو ایسا اچھال دیتے تھے اکیلے. عجیب جنگ کے آپ کے پاس ٹیکنیکس تھی جو مولا نے ان کو سکھائی تھی. 9 ایئرس کے مولا عباس آ کے کہہ رہے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت. پہلی مرتبہ عباس میدان میں آئے. کیسا وہ صفین کا میدان تھا. تو اتنے حسین تھے کہ مولا نے کیا کیا، ایک باریک سا کپڑا چہرے میں ڈال دیا. باپ ہے نا،
میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا, میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. باریک سا کپڑا چہرے پہ ڈال دیا, کہا بیٹے جاؤ. جب گئے تو علی کا شاگرد ہے بس وہی اسٹائل سے لڑنے لگے, وہی طریقے سے لڑنے لگے, وہی طریقے سے تلوار چلانے لگے. اس لیے کہ ہر عرب والا علی کی تلوار کو جانتا تھا کہ کس انداز سے مولا چلاتے. آپ کو اندازہ نہیں, میں جنگ نہیں پڑھ رہا, میری ٹاپک نہیں ہے, ورنہ پوری مجلس اسی میں پڑھ دوں کہ جس انداز سے تلوار چلاتے تھے کہ ایک سیکنڈ کے لیے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا. آپ نہیں سمجھے. جب مولا وار کرتے تھے تو کمال یہ تھا کہ اگر سر پہ سے وار کیا تو اگر دو باڈی کے دو حصے کیے تو 1 انچ بھی ادھر زیادہ ہوا نہ ادھر زیادہ ہوا. بالکل اگر ترازو میں وے کر لے تو بالکل برابر. بیچ میں سے مارتے تھے تو بیچ کا حصہ بھی بالکل برابر میجر کر لو اسی انداز سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیرا ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا. اتنا پرفیکٹ بات تھا. اور کمال علی کی جنگ میں یہ تھا کہ کبھی بھی مولا جب لڑتے اور اگر دشمن پیچھے بھاگنے لگتا تو علی کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے. اس لیے کہ جب پوچھا کہ یا علی جب بھاگا تھا آپ نے پیچھا کیوں نہیں کیا, کہا اس کے پیچھے کیا جو خود موت کی بھیک مانگ رہا, اس کے پیچھے میں کیا کیا, وہ خود موت کی بھیک مانگ رہا. وہی اسٹائل سے جب لڑنے لگے تو پورے میدان میں ایک آواز بلند ہوئی کہ علی چہرے پہ نقاب ڈال کے آ گئے. 9 سال کے عباس اور مولا علی اس وقت 50 کے قریب ہے, 55 58 ہے, 63 میں تو مولا کی شہادت ہو گئی, 40 میں. تو یہ حال کہ علی آ گئے, علی آ گئے. اتنے میں مولا باہر آئے, مجمع نے پکارا یا علی آپ یہ ہے تو یہ کون ہے. اب مولا ہے. پہلا انٹروڈکشن مولا عباس کا پوری دنیا میں. مولا قریب آئے, چہرے سے نقاب کو الٹا, بیٹے کے پلٹا کے کہا کہ حاضا خبر بنی ہاشم. اب اصل بات کیا ہے, علی کی زبان حجت ہے. علی اور حسن اور حسین کی معصوم زمین پہ صفین میں تینوں سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تینوں کے حسن کے بعد میرا مولا کہہ رہا یہ خبر بنی ہاشم ہے. تب اندازہ لگاؤ کہ عباس کا حسن کیا تھا. مولا بنے کہ خبر بنی ہاشم. چاند تھے, چاند تھے. میدان پہ نگاہ ڈالی, آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, بچوں کی التش کی آواز, سیلانیوں کا اسیر ہونے کا جملہ. ایک ایک لاشے کو دیکھا کہ تم نے اب میدان میں فوج کو نگاہ ڈال کے کہا کہ تم نے قاسم کو مارا نا, اب میں آ کے بدلا لوں گا. تم نے بانو محمد کو ذبح کیا, میں آ کے بدلا لوں گا. اب یہ جذبہ کہ میں اس سے لوں گا, اس سے لوں گا, اس سے لوں گا. اور عباس کو معلوم ہے کہ اسی دن کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, آج کے دن کے لیے میں پیدا ہوں. پوری خواہشات کے ساتھ, پوری آرزو کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ جب حسین کے پاس پہنچے تو مولا حسین نے کچھ نہیں کہا, ایک جملہ کہا پیٹھ پہ ہاتھ رکھے کہ عباس تلوار نہیں چلا. عباس تلوار نہیں چلانا. اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا. اگر مولا عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت کس کو کہتے ہیں. یہ ہے اوبیڈینٹ. ایسے اوبیڈینٹ بنو, اطاعت میں ڈوبے ہوئے. جتنی تم اطاعت کرو گے دوستوں تم اتنے اچھے مومن بنو گے. اپنی اب اس کی مثال میں دوسری دوں. یہ تو آپ بولیں گے خاندان اہل بیت کے فرد نہیں. خاندان اہل بیت کے فرد سے ہٹ کے بتاؤ, جنگ صفین یہی جنگ ہو رہی ہے, مالک کے اس لڑ رہے ہیں. ماں پلیز وہاں سے سننا, اطاعت کیا ہے, اوبیڈینٹ کیا ہے. مومن بننا ہے تو سب سے پہلے اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرو کہ تم اپنے امام کے اطاعت گزار بنا. جتنے تم اوبیڈینٹ بنو گے اتنے قریب ہو گے, اتنے مومن بنو گے. پہلی صفت, پہلی چیز, پہلا ڈیمانڈ جو ہم سے نا وہ اطاعت کا ہے. اگر اطاعت ہی نہیں, اوبیڈینٹ ہی نہیں, تو مومن کیسے.
مثال کے طور پہ آپ کی اولاد 4 بیٹے، ایک بیٹا بولا بابا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، ماں میں بہت آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں آپ کی بات نہیں سنوں. باپ بولا بیٹا یہ کام کر، بولے میں نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں I really love you but I don't want to listen you. وہ اطاعت گزار نہیں. آپ راضی ہوں اس بیٹے سے. دوسرا بیٹا آپ جو اشارہ کر رہے اس پہ عمل کر رہا تو آپ کو محبت کس سے ہوگی؟ ریئل محبت کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے محبت نہیں ہونا. یور ایکشن سیز، آپ کے ایکشنز بتا کہ تم علی والے ہو، تم مومن ہو. جو اسلام کا محبت علی کا جو فریم ہے نا، اس فریم کے اندر رہنا، فریم کو اپنے لمٹ کو کراس نہیں کرنا. جو مولا آپ کو سب کو بتائے کہ مولا کو پسند کیا اور مولا کو پسند کیا چیز نہیں. مولا کو کیا پسند ہے سب کو معلوم. میں 18 دن سے میں سندھی میں بول رہا ہوں کہ کیا پسند ہے میرے مولا کو. الحمدللہ الحمدللہ. کل بھی میں نے مجلس میں بولا تھا، آج پھر یہاں ریپیٹ کرا جملہ کہ اتنا جو ایک ریولیوشن آیا یوتھ میں یہاں پہ سندھی میں جو چینج ہوا، میں وہی چاہتا تھا. ایک انقلاب آیا، چینج ہوا. سب جانتے ہیں مومنین جو میرے ساتھ ہے اس وقت. کل اتنے بڑے مجمع میں نے بولا یہ ریولیوشن چاہیے علی کی محبت. مجلس وہ نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کس شہر میں کا انقلاب آیا. اطاعت علی میں زندگی گزارو تمہاری سب سے بڑی کامیابی. محبت علی میں زندگی گزارو. محبت وہی ہے جو اطاعت کے ساتھ ہو. بغیر اطاعت کی محبت ہوتی نہیں ہوتی محبت. اب سنو اطاعت کیا ہے. جنگ صفین امیر شام نے خزانوں کے منہ کھول دیے، لاکھوں دینار بانٹے گئے راتوں رات. میں ایک بات یہاں روک کے میرا سامنے یوتھ ہے پورا سڈنی کا اس وقت. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا خوش رکھے تمہارا. اللہ تم ان کے رزق میں برکت دے، اللہ تم کو سلامت رکھے علی کی محبت. لیکن ایک چیز یاد رکھنا دوستوں کہ تم یہاں، میں دنیا گھومتا ہوں، اللہ کا شکر کوئی شہر کوئی جگہ کوئی خلیا کوئی گاؤں خالی نہیں ہے اس وقت. الحمدللہ اس ممبر کا صدقہ ہے. یہ میسج میں دنیا کے ہر حصے میں دیتا ہوں. اس وقت شیعت ایک قلعے کے اوپر ہے، دشمن کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے. ہر چیز میں کمپرومائز کرنا کبھی ولایت علی میں نہیں کرنا. ہر چیز میں کمپرومائز کرو. نو کمپرومائز ان ولایت علی. ولایت علی ہے باہر ہے نہیں دنیا نہ ولایت علی میں کمپرومائز کرنا نہ آزاداری میں کمپرومائز کرنا. یہ بڑا آج آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ لوگ ریئل نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ دور ہیں کہ کیسے حملے ہوئے. اب میں تو ٹارگیٹ نہیں تھا، وکٹم بنا ہوں، لیکن میں ڈرتا نہیں. ایک ہی وہ ایگریسولی بولتا ہوں، آئی ڈونٹ کیئر. مجھے ڈر بی بی فاطمہ سے، تم سے، میری شہزادی سے ڈر. کبھی یہ دو چیزوں میں کمپرومائز نہیں کرنا، ولایت علی میں اور آزاداری حسین. ان دونوں کی چیز سے ہم آج بچے ہوئے. ہماری پہچان ولایت علی اور آزاداری حسین. اگر یہ دونوں چیزیں ہماری لائف سے نکل جائے تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے. کچھ نہیں ہے بھائی. جہنم میں جانا ہے تو ولایت علی کو چھوڑو، آزاداری کو چھوڑو. اور آزاداری پہ بھی حملے، ماتم پہ حملے کہ یہ ماتم مت کرو، وہ ماتم مت کرو، یہ ماتم مت کرو، یہ خون کا ماتم مت کرو، یہ مت کرو. کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. پرابلم یہ ہے کہ ماتم خون ہم نکال رہے، تکلیف کسی اور کو ہونی. کیا ضرورت ہے آپ کو تکلیف ہونے کی؟ اب کوئی ماتم دار یہ نہیں بولتا کہ بابا تو بھی ماتم کر. کوئی بولتا ہے زنجیر کہتا ہے بھائی تو بھی ماتم دار اپنی پیٹ رکھ نہیں کرنا. تکلیف تم کو ہو رہی، تکلیف تم کو کیوں ہو رہی بھائی؟ اسی طرح محبت ہم کر رہے علی سے، تکلیف آپ کو ہو رہی. محبت ہم کر رہے، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی؟ آپ کو جس سے کرنا ہے کرو محبت، ہم تھوڑی کہہ رہے مت کر رہے. اگر یہ یقین ہے کہ وہ بخشوائے گا تو جاؤ. شام نے خزانوں کے منہ کھول دیا.
لاکھوں دینار راتوں رات بڑھ گئے. کوئی 10,000 کوئی 20,000 کوئی 50,000 میں اپنے ایمان کو بیچ دیا. سب بک گئے, ایسا بکے پیسوں میں سب نے ایمان کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد جب وقت آئے, آخری دن آئے, اس ظالم نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن. واقعہ میں جنگ نہیں پڑا. اس وقت علی نے پکار کے کہا اپنی فوج سے کہ یہ قرآن نہیں ہے, جنگ مت روکو. قرآن نیزوں پہ بلند ہوئے. مولا کہہ رہے قرآن نہیں. علی کون ہے؟ قرآن ناطق ہے, وہ صامت ہے. صامت اس وقت تک صامت نہیں رہتا. اگر ناطق اگر ہے تو ناطق کو ترجیح زیادہ ہے, صامت کو کم ہے. اس لیے کہ قرآن کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک ناطق ہے قرآن نہ ہو. قرآن کو کوئی نہیں سمجھ, کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے رسول کی زبان کے لیے, آپ کے میرے لیے نہیں. مولا کہہ رہے ہیں قرآن نہیں ہے, تم جنگ جاری رکھو. تو جتنے بکے ہوئے تھے ان لوگوں نے کیا کیا, وہ تلوار لے کر مولا کے پاس آئے اور آگے کہا یا علی مالک کو روکو, اطاعت دیکھو, اطاعت اوبیڈینٹ دیکھو. مالک کے اس طرح لڑتے امیر شام کے خیمے تک چلے گئے. امیر شام کا خیمہ صرف فیو منٹس سیکنڈز کے اوپر تھا. سامنے خیمہ ہے. اتنا قریب چلے گئے کہ عمر عاص کہتا ہے کہ امیر شام پیچھے سے بھاگ گئے, اتنا قریب آ گئے. اور مالک ہے تلوار ایسا اٹھی ہوئی تھی, چند لمحوں میں مالک امیر شام کو ختم کر دیتا. اس وقت میرے مولا کا ایک پیغام آیا, میسج آیا. کیا آیا کہ مالک جس حالت میں ہے روکو. تو اطاعت دیکھو, اوبیڈینٹ دیکھو. تلوار ایسا اٹھی ہوئی تلوار کو روک کے کہتے کہ میں نے تلوار کو اٹھائی تھی اطاعت علی نے, روک دیا اطاعت علی نے. اپنا انٹرسٹ مت رکھو زندگی میں کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے. اپنا انٹرسٹ مولا کا انٹرسٹ ہے. اگر مولا کا انٹرسٹ رہے گا تو اگر ان کے اوپر اپنا انٹرسٹ ڈالو گے نا تو علی تمہاری لاج رکھ لے گا, دنیا اور آخرت میں عزت دے گا. تو اوبیڈینٹ بننا ہے تو ایسے اوبیڈینٹ. مومن کی پہلی صفت یہ کہ اطاعت ہو. کس سے اطاعت ہو؟ اس سے اور مولا سے, معصومین سے. اطاعت ہے تو پہلی صفت ہے مومن کی. اگر اطاعت نہیں ہے تو کچھ نہیں. اور اس کے بعد یقین رکھو, بلیو. یقین سب سے بڑی دولت ہے. اب سنو بات, اگر یقین نہیں ہے نا دوست محبت علی میں تو وہ انسانی نہیں. ہم عبادت کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے, پتہ نہیں یار یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, یہ نماز ہم پڑھ رہے, پتہ نہیں نماز قبول ہوگی. یقین کے 2 سجدے کرو, رات بھر سو جاؤ. رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ 2 ہی سجدے کرو لیکن یقین کے کرو. اور یقین جو ہے سوائے محبت علی کے اور کہیں آئی نہیں سکتی. آپ نے بے شک تو کہہ دیا, کیسے پوچھ رہا کیسے, یہاں سے یقین. یو نو واٹ از یقین؟ بلیو تمہارے ایمان کے اوپر کہ جو ایمان دے سکتا وہ کوئی نہیں دے سکتا. ایمان پہ اتنا بھروسہ کرو, اتنا بھروسہ کرو. اب میں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا کہ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ محبت علی کا جو ڈائمنڈ ہم کو ملا ہے نا, اس پہ آج ہمارے اوپر جو ڈائمنڈ ہمارے پاس ہے نا اس پہ گرد آ گئی, تھوڑی ڈسٹ آ گئی. ان 2 مجلسوں میں کوشش کروں گا کہ وہ ڈسٹ کو ہٹا دوں تو پورے ڈائمنڈ ایسا سامنے آ جائیں گے. ایک مومن کا جو ڈائمنڈ ہے نا, ڈائمنڈ ایک انسان دے رہا. محبت ڈائمنڈ سے بھی کہیں بڑی چیز ہے. یقین کیا ہے؟ اب یقین کا واقعہ سنو, عجیب واقعہ. یہ واقعہ 60 ہجری کا, 60 ہجری. پلیز غور سے سننا, پلیز غور سے سننا. 60 ہجری. اب یہ واقعہ کربلا نہیں ہوا, 61 میں کربلا کا واقعہ ہوا. 60 ہجری کوفہ. ابن زیاد نیا گورنر بن کے آیا. آ کر اس نے 5,500 علی والوں کو اریسٹ کیا, گرفتار کیا. اس میں کون کون ہے معلوم؟ کمیل ابن زیاد, جناب فضا کے 4 بیٹے, جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, اس کے بعد جناب حانی ابن عروہ, بڑی پرسنالٹی مولا کے چاہنے والے, کوفے کے بڑے لوگ جنہوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا تھا. 5,500 شیعہ
गिरफ्तार हुए. आप इससे अंदाजा लगाइए कि उनकी, मैंने ये जुमला बोला था कि जो खैद में रखा गया था ना, वो इंग्लिश का जो वर्ड है एस, ऐसा लिखा है इब्न ज़ियाद, 20 मीटर नीचे है. उनका क्राइम क्या था? सिर्फ मोहब्बत है. अब देखिए हम आज क्या कुर्बानी दे रहे सिटी में या दुनिया में, हमारे सैक्रिफाइस क्या है? What are we giving to our Imam? And what are we doing? हम सिर्फ इस गफलत में बैठे हुए कि मैं सबसे बड़ा मौलवी. आप देखोगे जज्बा जब प्लीज गौर से सुनो, अजीब बात है. 20 मीटर नीचे जेल में 5,500 अली वाले इब्न ज़ियाद की जेल में लास्ट में उसने मीसम के ऊपर हाथ डाला. मीसम में कमाल के ऊपर, प्लीज गौर से सुनो, मीसम में कमाल 60+ है. इब्न ज़ियाद जालिम यंग है. जंजीरों में जकड़कर मीसम को दरबार में ला गया. मीसम दरबार में आया, इब्न ज़ियाद जालिम तख्त पर बैठा हुआ. प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. तख्त पर जालिम बैठा हुआ है, 3,500 आदमी दरबार में बैठा हुआ है इब्न ज़ियाद के, पूरे जालिम सन्नाटा दरबार में. इब्न ज़ियाद के दरबार में मीसम तमाम सर को झुका के एंटर हुए. गले में ताफ है, पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीर. आए इब्न ज़ियाद ने देखा, देख के कहा, मीसम तुम जानते हो हुकूमत मेरी है यहां पे, अब यहां पे तुम अली अली नहीं करना, वरना तुमको भी जेल में डाल दूंगा. सिर्फ तुम्हारे सिंह का, रसूल के साहबी होने का एहतराम कर रहा हूं. पूरे दरबार में सत्ता. मैं वहां पे एक बात यहां रोक के बोलता हूं, आप लोग रहते हैं डेमोक्रेसी में, मैं रहता था, पूरी मेरी लाइफ गल्फ में गुजरी, किंगडम जाके, पूरी मेरी जिंदगी किंगडम्स में गुजरी. आप जानते मैं नाम ले लेता, मुझे वापस जाना है. तो किंगडम में आज भी 1400 साल के बाद, जबकि मीडिया इतना स्ट्रांग है कि एक छोटी सी न्यूज हजारों मील दूर पहुंच जाती है, आज भी अगर जहां जहां किंगडम्स है ना, वहां पे अगर आप एक जुमला किंग के खिलाफ बोले, रूलर के खिलाफ बोले, तो आपको पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहता आज भी. जबकि मीडिया इतना स्ट्रांग है, एक हजारों मील दूर पर न्यूज पहुंच जाए. उसके बाद भी किंगडम्स में जितने लोग रहते हैं ना, वो किंगडम के खिलाफ, रॉयल फैमिली के खिलाफ एक जुमला नहीं बोल सकता. आप तो जानते हैं, जुमला नहीं बोल सकता. आज पकड़ेंगे, अरेस्ट कर देंगे, जेल कर देंगे, पूछने वाला नहीं. अंदाजा लगाओ आज इतने इल्म के बाद, इतना मीडिया स्ट्रांग होने के बाद किंगडम्स का यह आलम है. तो 1400 साल पहले क्या था? इब्न ज़ियाद के सामने कोई जबान नहीं खोल सकता था. जब इब्न ज़ियाद ने कहा कि मीज़ान या हुकूमत मेरी है, मैं जेल कर दूंगा, और अली अली नहीं करना था, सर को उठा के कहा, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोले कि इब्न ज़ियाद तुझे गलत फहमी हुई, तो किससे बात कर रहा? मैं मीसम हूं, मैं पैदा अली अली करने हुआ, पैदा जिक्र अली करने हुआ. मैं हुकूमतों से नहीं डरता, मैं ताकत से नहीं डरता. ये है ओबीडियंट होना. डिप्लोमेसी है यार, वह जान बचा लो, वक्त है बचा लो अपना. मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है सिडनी में, इससे क्यों बोलूं बुरा? हक बोलो, हक. मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, क्यों मैं अपना प्यार खराब करूं इनसे? डिप्लोमेसी को छोड़ो, इस्लाम में डिप्लोमेसी नहीं है. हक बोलना, करबला का मैसेज हक है. उनसे भी रिश्ता, इनसे भी रिश्ता, उनसे भी प्यार, मेरा इनसे भी प्यार. मैं बड़ा न्यूट्रल आदमी. मजहब में कोई न्यूट्रल नहीं होता. बोलना ये हक क्या है? इस्लाम में कोई न्यूट्रल कोई चीज ही नहीं है. ये है. मोमिन बनना है तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा. मोमिन बनना है तो हक बोलना पड़ेगा. मोमिन बनना है तो मुंह में बोलना पड़ेगा. मीसम की जिंदगी खाली नाम सुन के खुश मत हो के मीसम बहुत वाला का जाने वाला था. जाने वाला हुआ तो हुआ कैसे? ओबीडियंट था इसलिए हुआ ना, हक बोला इसलिए हुआ ना. उसने इतने ज़ियाद से कहा, तू मुझे क्या डराता है? बस ये गुफ्तगू जारी थी. इब्न ज़ियाद ने इशारा किया कि दरबार में उस कैदी को लेकर. गौर से सुनना दोस्तों, अजीब वाकया है. यकीन के ऊपर आप खुश होंगे. मेरे आज की मजलिस का पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, पहली मजलिस अगर ये वाज़ेह हो गई तो कल आप आखिरी मजलिस इंशाअल्लाह. तो दरबार में 3,500 आदमी बैठा. दरबार में जंजीरों की झनकार आई. कोई कैदी जिसके पैरों में जंजीर, बेड़ियां, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा, पकड़ के लाया, चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ.
جب وہ بالکل قریب آیا تو بس ریئلی ٹال 6'2" یا 6'3" روایتوں میں اس کی ہائٹ ہے, براڈ شولڈرز ہے, اور اتنے بڑے شولڈرز, اور جو ہے انٹر ہو کر جیسی آیا قریب, میسم تو ایسا ہے, اور وہ قیدی بڑا ینگ ہے, 40-45 کا, پلیز غور سے سنو. وہ آ کے میسم کے بازو کھڑا ہو گیا. میسم نے یہ غور سے دیکھا, سر اٹھا کے مسکرائے, دیکھ کے کہا پلیز غور سے سننا, پورا دربار میں سناٹا. میسم نے اس کو غور سے دیکھا, دیکھ کے کہا مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے. ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا, 7 ہجری کا واقعہ ہے. کہا مختار مبارک ہو, تم قاتلان حسین سے بدلہ. یہ بولنا تھا کہ ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا واٹ, یہ میرا قاتل ہے, یہ قیدی میرا قاتل. ابن زیاد حاکم میں بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر, اور مختار قیدی ہے, زنجیروں میں لگے ہوئے, ایک قیدی دوسرے قیدی کو مار رہا, ایک قیدی دوسرے قیدی. یقین دیکھو علی کی محبت کا, مومن دیکھو کیا تھا. کہا مختار مبارک اور تم قاتلان حسین سے بدلہ لو. یہ بولنا تھا. ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے جلاد کو کہا ابھی اسی وقت دربار میں مختار کے سر کو قلم کر لو. جلاد خنجر لے کر مختار کے قریب آ گیا, گلے پہ خنجر رکھتا. مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا, کہا آپ کیا کہتے ہو یار. کب میسم نے پلٹ کے کہا مختار, وہی ٹون, وہی اسٹائل, اس لیے کہ حق بولنے والوں کا اسٹائل بدلتا نہیں. سچے کے ماننے والے نا, مولالی کے ماننے والے نا, ڈپلومیسی سے بڑی کام لیتے. وہی اسٹائل وہی ٹون میں پلٹ کے کہا مختار تم قاتلان حسین کا بدلہ لو گے. اب ابن زیاد کی کتنی بڑی انسلٹ ہے, ظالم کی, ظالم بیٹھا ہوا تخت میں, اس کا قاتل سامنے کھڑا ہوا قیدی. ابن زیاد نے چیخ کے کہا, جلاد ظالم نے کہا اسی وقت رائٹ ناؤ مختار کے سر کو خلق کر دے. خنجر لے کے گلے میں رکھ دیا. اب چند سیکنڈ سے, فیو سیکنڈز زندگی اور موت کی, ایسے موقع پر مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا. عزیزو یہ تو وہ موقع ہے کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائے کہ یار یہ تو موت نہیں گھر کرنا. کیا ہو سکتا مولانا سے میں نے غلط سنا, اچھے اچھوں کے ڈگمگا جائے. تلوار گردن کے اوپر, میسم نے مختار نے پلٹ کے میسم کو دیکھا, دیکھ کے کہا اب کیا کہتے ہو. تو اب جیسے ہی مختار نے کہا, میسم کا یقین معراج میں چلا گیا. پلٹ کے کہا اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے. یقین میں نے بولا کی بات, کتنا یقین میں نے بولا کی بات. کہ اس نے مجھ سے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تقدیر کو بدل سکتا, تحریر کو بدل سکتا. بس یہ کہنا تھا. دربار کے دروازے کے اوپر یزید کا پوسٹ مین آ گیا. یزید کا جو پوسٹ مین ہوگا, شاہی پوسٹ مین, اس کا ڈریس ہی الگ ہوتا ہے. یہ میسم کا جملہ ختم ہوا, دربار کے دروازے پہ یزید کا پوسٹ مین, غور سے سنیے, پوسٹ مین آ گیا. پوسٹ مین نے پکار کے کہا ابن زیاد خطر کا حکم دینے سے پہلے یزید کا خط پڑھ لے. یزید کا پوسٹ مین فوراً دربار میں خاموشی ہوئی, وہ انٹر ہوا, خط دیا. اب جو بھی سسٹم تھا انویلپ کو اس نے پار چپکو کرا, کاٹا, اور اس کے بعد لیٹر نکالا. مجلس کے بعد کوئی نہیں پوچھا کہ انویلپ کیسا تھا, کیا آپ کو سمجھانے کے لیے. مجھے تو پتا ہے نا, آج کل ہر چیز پوچھی جاتی. بھائی وہ انویلپ کیسا تھا, اس زمانے میں انویلپ تھا. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, سمجھ میں بولا نا. تو انویلپ کو باہر کاٹا, خط نکالا. جیسے ہی خط نکالا, ابن زیاد نے خط کو پڑھنا شروع کیا. میسم نے پکار کے کہا میں بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے.
ماجد نے لکھا تھا ابن زیاد، میرے ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے مختار جس حالت میں ہے رہا کرتے ہیں۔ اب آپ اصل پورے واقعے کا اصل خلاصہ یہ، اب آپ مجھے یہ بولیے کہ اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ بعد میں آتا، پاسبل تھا 5 منٹ لیٹ ہو جاتا، ٹریفک آ جاتی، سگنل آ جاتا، سڈنی کی ٹریفک ماشاءاللہ کچھ ہو جاتا، 5 منٹ لیٹ آتا تو کیا ہوگا؟ میسم جھوٹا ثابت ہوگا۔ 5 منٹ پہلے آ جاتا تو میسم کا یقین دنیا کو معلوم نہیں ہوتا۔ 5 منٹ پہلے آتا تو میسم کا جو یقین آج ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ محمد علی کا یقین کا ہے۔ بعد میں آتا تو معذرہ میسم جھوٹا ثابت ہوتا۔ وقت پہ آیا ایسے وقت میں، اب یہ وہی ارینج کر سکتا جو وقت کا مالک ہو۔ اب پہچانو علی کی محبت کیا ہے۔ یقین مولا کی ذات میں ایسا ملتا۔ یہ موسم کے بعد یقین آیا کیسے؟ آج ایک بہت بڑی بات دنیا بھر میں ایک میرے ساتھ پرابلم ہے۔ جب آپ جانتے مجھے بھی 18 دن سے سن، ایک جملہ میں ہمیشہ بولتا کسی چیز کی لبیک یا مجید کی ٹاپک میں بھی بولوں، آج اس میں بولوں کہ مومن بننے کے لیے رزق حلال لازم ہے۔ رزق حلال نہیں ہے مومن نہیں بن سکتا۔ کتنا ہی مولا کا چاہے وہ غلط بولتا کہ میں مولا کا چاہے والا، اگر اس کی زبان پر اس کا حرام ہو کیوں؟ اب پھر لوگ آج اچھا دنیا میں ہر جگہ یہ بولتے ورنہ بزنس میں تو جھوٹ تو چلتا ہی۔ 21 سینچری ہے مولانا، یہ 21ویں صدی ہے۔ 21ویں صدی میں وہ سکسیسفل بزنس مین بن ہی نہیں سکتا جب تک چھوٹا موٹا جھوٹ نہ بولے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم، یہ کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم، جھوٹ تھوڑا تو جھوٹ چلتا ہے، بغیر جھوٹ والا بزنس کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا نہیں، بڑے سے بڑا بزنس مین ہو، میسم کمال سے بڑا کوئی بزنس مین تھا؟ میسم کمال جاب نہیں کرتے تھے، ہی واز بگ بزنس مین۔ کوفے کے بہت بڑے مال میں ان کا شو روم تھا۔ مال کا نام نہیں پوچھنا مجلس کے بعد، سمجھے؟ مال کا نام نہیں پوچھنا، میں سمجھانے کے لیے آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑا شو روم تھا کوفے کا، اس کے بہت بڑے مال میں ان کا شو روم تھا۔ بزنس کیا تھا؟ کھجور کا، ڈیٹس کا، تمار۔ اب بولیں گے یار کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ کھجور کا بزنس آج کے زمانے میں کچھ نہیں ہے۔ اس زمانے میں کھجور کا بزنس جیسا آج کا کوئی گولڈ کا بزنس کرے۔ جنگ خیبر تک مسلمان کھجور پیٹ بھر کے نہیں کھایا تھا۔ یہ کس کی روایت ہے پتہ ہے؟ جو ریڈی میڈ ام المومنین ہے ان کی، میں نے کچھ نہیں بولا، ان کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ خیبر کی جنگ تک ہم نے سیر ہو کے کھجور نہیں کھایا، جبکہ وہاں کا اسٹیبل فوڈ ہے، کھجور نہیں کھایا۔ وہ تو شکر کرو علی کا کہ علی نے خیبر کا فتح کیا، مسلمانوں کو مالا مال کر دیا۔ یا علی نے کیا مالا مال یا فاطمہ کی ماں نے مالا مال کیا؟ تو کھجور وہ بزنس اس زمانے میں کھجور کا بزنس بہت بڑا بزنس مانا جاتا تھا، بہت بڑا بزنس۔ تو میسم کمال کا اتنا بڑا شو روم تھا کوفے کے اندر، اتنا پاک اور پاکیزہ بزنس۔ تو اس بندے نے مجھ سے کہا، بڑے بزنس مین سے بات ہوئی، اس نے کہا مولانا یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میسم نے کبھی کوئی ایک کھجور کا بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا؟ وہ بزنس مین بن ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہ ہو کاروبار میں اور جب تک بیماری نہ ہو۔ پلیز بات سنیں، رزق حلال کہ یہ یقین آیا کیسے کہ آپ بن ہی نہیں سکتے۔ ایک کھجور کا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں کیا۔ اس نے کہا آپ کیسے بول سکتے کہ ایک کھجور میں بیمان کا نہیں، ایک کھجور میں انہوں نے فراڈ نہیں کیا، ایک کھجور میں جھوٹ، پلیز غور سے سننا، جھوٹ نہیں ہوا تھا، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟
اس نے کہا اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول سکتے کہ نہیں تھا؟ اتنا بڑا شو روم، کیا ایک کھجور کی مہمانی نہیں ہوئی؟ وہ سکسیسفل بزنس مین بن ہی نہیں سکے. میں نے کہا نہیں تھا. اس نے کہا کہ مولانا کیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ امیشن نے ایک کھجور بھی بےمانی کا یا کوئی فراڈ کا یا دھوکے کا نہیں رکھا؟ اتنے بڑے بزنس مین بنے کیسے؟ میں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے. کہا تھے اس وقت تھے یا کیوں تاریخ میں؟ میں نے کہا تاریخ میں دوسری چیز ہے، لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ وہ نس ہے، نس. ایک کھجور بھی میسا نے بےمانی کا نہیں کیا، رزق حلال تھا. اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا جب میسا بعض وقت دنیا اپنی دکان پہ اپنے شو روم میں جب بیٹھتا تھا، جب تھک جاتا یا کوئی کام سے باہر جانا پڑتا تو مولا علی کو بلاتے اور کہتے یا علی آگے 2 گھنٹے بیٹھ کے دھندا کرو، 2 گھنٹے بیٹھ کے کھجور بیچو، مجھے باہر جانا ہے. میں نے کہا علی کبھی اس کھجور کو نہیں بیچ سکتا جہاں بےمانی کا کھجور ہے. اوبیڈینٹ بننا، مومن بننے کے لیے رزق ہے حلال، رزق ہے حلال، رزق ہے حلال. جتنا تمہارے پاس رزق حلال ہو، یہ پہلی صفت. یہ ایک ایک چیز ایک مجلس ہے. تیسری چیز، پہلا اوبیڈینٹ بنو، رزق حلال ہو. تیسری چیز اطاعت والدین. مومن نہیں بن سکتا دوستوں اگر ماں باپ کی اطاعت نہ ہو. ماں باپ کی اطاعت نہ ہو تو مومن نہیں بن سکتا. میں پوری مجلس ابھی پڑھی ہے ماں باپ کی، وہ باتیں ریپیٹ نہیں کروں، میں دوسری باتیں کروں. مومن بننے کے لیے سب سے پہلے ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ریسپیکٹ یور پیرنٹس. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل کرے گا. یہ سب سے چیز ہے. ہر آدمی بتا میں تو ماں باپ کا اطاعت گزار ہوں. ماں باپ کے لیے اف بھی نہیں کر سکتے. ماں کے لیے اگر کوئی شخص ماں کو جواب دے تو آخری لمحات میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا. امیجن کریں اس سے تمہارا علی کبھی راضی نہیں ہوگا. وہ مومن اپنے آپ کو بول ہی نہیں سکتا کہ جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. یہ کیا آج کل ہمارے پاس کا ماشاء اللہ سیکھنے کا پرابلم نہیں، لیکن میری مدد سے کوئی بات نہ سنے، یوٹیوب پہ کوئی سنے، مجھے گلوبل میسج دے رہا کہ وہ مومن بن ہی نہیں سکتا جو اطاعت والدین نہیں کرتا. مومن کی صفات میں یہ کہ سب سے پہلے تم چیک کرو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہاری ڈیلنگز کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے. ماں باپ کو اگر تھوڑا سا پیسہ یہاں سے بھیج دیں، میں کوئی برا نہیں ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی بھیج کے نہ سمجھے کہ ہم نے ماں باپ پہ احسان کر دیا. شکر کرو کہ تمہارے ماں باپ پیسہ لے کے تمہارے پیسے میں برکت اور پاک کر رہے ہیں. تمہارا پیسہ پاک ہو. جو ماں باپ کی اطاعت کرتا وہ ایسا نہیں رہتا. تم ماں باپ کے کفیل بن جاؤ، تم کبھی ایسا نہیں رہو. تم ماں باپ کے ساتھ جواب مت دو، ماں باپ کی بات سنو. تمہاری زندگی if you really want to grow in Sydney, just obey your parents, respect your parents. اگر گرو کرنا چاہتے اپنی زندگی میں تو تم ماں کے بارے میں میرے اوپر پریشر ہے. میں پوری مجلس پڑھی ہے اسے ہر کے بات کر رہا کہ ماں اگر چاہے تمہاری زندگی بنا دے. ماں کی محبت کیا ہے؟ ایک عجیب واقعہ ہے شکاگو کا واقعہ. یہ کسی معصوم کا واقعہ نہیں، ابھی حال کا. آپ ایک سلوات پڑھیں بابا سے. میں ویگن کا فائدہ لے رہا صرف وقت
مجھے نہیں معلوم ملتا. میں ویکینڈ کا فائدہ لیا, مجھے بھی ویکینڈ بہت زمانے کے بعد ملا. 3 ویکینڈز لے لیا یہاں کے, لیکن ایسا ویکینڈ نہیں ملا. اس لیے کہ موڈ ریلیکس موڈ ہے نا, عید قریب ہے. پھر آپ بھی تو بہرحال صرف محبت ماں دیکھو دوستوں. میں اس سے پہلے ایک عجیب بات بولتا ہوں کہ اگر تم ریئلی اپنے آپ کو کچھ گرو کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتے ہیں نا, تو اپنی ماں کی اطاعت کرو, ماں باپ کی. میں گلف کا ایک واقعہ سنا تھا پہلے, اس کے بعد شکاگو کا بولوں گا. دونوں عبرت کے واقعہ. گلف میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا. میں گیا تھا مدرسہ پڑھنے, تو مجھے ایک لے کر گئے, اور جو ساتھ تھے میرے ہوسٹ تھے, ان لوگوں نے کہا وہاں کی جو مسجد الکبیر تھی, بڑی مسجد حکومت کی, وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو مسجد کے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, جیسا فقیر بیٹھے نا مانگنے کے لیے, کوئی مسکین بیٹھے ہوئے اور وہ مانگ رہا اپنے پیسے. تو لوگوں نے کہا مولانا اس آدمی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں نہیں جانتا. تو کہا یہ آج فقیر ہے, آج سے 30 سال پہلے اس کا یہ محل تھا. میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, غیبت ہو جائے گی. محل تھا جو لٹرلی, جو افسانوں میں ہم سٹوریز پڑھتے ہیں نا, گولڈن اسپون, گولڈن اسپون میں اس کے بچے کھانا کھاتے تھے 30 ایئرس پہلے. یہاں کا رئیس ترین ریچسٹ پرسن تھا اس بازار کا, اس مارکیٹ کا. آج کہاں ہے؟ ہوا کیا کہ اتنا بڑا بزنس ہوتا ہے. اس کا محل تھا یا پیلس تھا. گلف میں کسی کا گھر ہونا, بنگلہ ہونا بڑی بات ہے. وہاں فلیٹس کی زندگی ہے. بنگلے صرف وہ لوگ ہی رکھتے جو بزنس کرتے. کہا اس کا بنگلہ نہیں, اس کا بڑا بنگلہ تھا, اور بہت نیک لڑکا تھا. لیکن شادی ہوئی, کسی کا پریشر پڑا. بہت اسمارٹ لوگ ہیں. مجھے نہیں معلوم میری آواز کوئی اور بھی سن رہا یا نہیں سن رہا. تو کسی کا پریشر پڑا. کیا پریشر پڑا؟ I don't want to live with your mom. دوستوں میری تو ٹاپکس ہے میں. تو ہوا کیا؟ بولا کہ مومن بننا چاہیے, صفت مومن. اس لیے کہ میں نے خود سنا ہے, میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا, اس نے ڈائریکٹ کہا اس لڑکی نے, مولانا ڈونٹ وانٹ ماماز بوائے. اب امیجن کریں, یہ فطرت کے ساتھ تم لڑکی کو رخصت کرو گے, یہ نیچر کے ساتھ اگر لڑکی آئے گی تو یہ کیا مطلب ہے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ماماز بوائے. میں نے کہا دین واٹ آر یو؟ تو کیا ہو یار؟ لڑکی آئے اپنے سسرال میں تو اس کو بات سمجھے. آئی, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میری ٹاپک میں نہیں. پریشر پڑا. پریشر پڑنے سے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں ماں سے بات نہیں کرتی. بات ختم ہی ہوتے 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 اس سے ایسا آیا کہ باہر کا شارٹ کرا میں, باہر جو سرونٹس کوارٹر تھے وہ ماں چلی گئی اور یہ ماں اندر ہے. ہوا زندگی گزر رہی. ایک شیڈ ہے بزنس کا, زبردست بزنس چلتا ہے, امپائر بنا ہوا ہے بزنس کا, اس کا پورا ایک امپائر تھا بزنس کا. ماں کا انتقال ہوا, ماں کا انتقال ہوا. بزنس جو یہاں پہ تھا لاس ہونا شروع ہوا, لاس ہونا شروع ہوا, لاس ہونا شروع ہوا. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو, اگر آج میں گرو کر رہا ہوں تو کسی کی دعا میرے ساتھ ہے, ماں باپ کی دعا ہے. اللہ اور ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے, بلیسنگ, اور تمہارے ماں باپ ہے. وہ مومن ہی نہیں ہے جو اگر ماں باپ کو نہیں مانے, ماں باپ کی اطاعت کو نہیں مانے. گراف نیچے گرنے لگا, گرتے 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 یہ ٹوٹل بزنس میں لاس ہو گیا. اگر وہ دینا نہیں چاہے تو آپ کچھ کر سکتے, کچھ کر سکتے. آپ کتنا بھی کوشش کرو, ہماری اسمارٹنیس نہیں ہے یہ, ہماری اسمارٹنیس کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہے عطا امام, اس کی عطا ہے جو ہم کو مل رہا. ایک دفعہ نگاہ کرم ہٹا لے, سونا پتھر بن جائے. اسٹیج آیا کہ زیرو ہو گیا, زیرو ہوا. اس بیوی نے اس کا ساتھ چھوڑا, بچوں نے ساتھ چھوڑا, سب چھوٹ گیا. اور کہا مولانا آج یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. کسی کو عبرت تکلیف نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ. وہ بولے گا جو اس کے ساتھ ہوا کیا ہوا, کیوں اس کا سلوک ماں کے ساتھ نہیں تھا. پہلا ویسے. دوسرا محبت ماں دیکھو کیا ہے.
یہ کسی معصوم کا واقعہ نہیں. میں جھوٹ میرے سامنے اسی لیے میں واقعہ پڑھا کہ اگر میری اس مسجد سے کوئی ایک بھی دل میں وہ جذبہ آ جائے کہ I have to serve my parents, تو وہ سچ مومن بن جائے گا. مولا کو راضی کرنا ہے. عجیب واقعہ دوستوں شکار یہ معصوم ایک عجیب واقعہ عبرت کے لیے 2 منٹ لیکن ٹوٹل میسج ہے کہ ماں کی محبت کیا ہے. محبت ماں کیا ہے. ایک بیوہ اس کا بچہ بالکل پریکٹیکل واقعہ ہوگا. ایک بیوہ ایک ویڈیو ہے اس کا ایک بچہ ہے. بچہ بڑا ہوا بچپنے میں باپ کا انتقال ہو گیا. جوان لڑکی بیوہ ہو گئی. ایک لڑکا اپنی زندگی کو گزارنے لگی بچے کو پالنے لگی. بچہ ذرا سا ہوش میں آیا ماں کو دیکھا جب 5-6 سال کا ہو گیا. ماں کو دیکھا صرف ایک ہی آنکھ ہے ماں کو کچھ نہیں بولا. اسکول گیا کالج گیا اس کے دوست آنے لگے. اس کے دوست کہنے لگے ماں ارے یار تیری ماں کو ایک ہی آنکھ ہے ایک آنکھ ہے ایک آنکھ ہے ایک آنکھ. اس کے بعد وہ کہنے لگا ماں مجھے کوئی تکلیف نہیں تیری ایک آنکھ سے. اس کی شادی ہوئی. شادی ہوتی اس کی وائف نے کہا کہ تیری ماں کی ایک آنکھ ہے مجھے ڈر لگتا. اس نے کہا ماں مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے. لوگ جملے دیکھیں مجھے بڑا امبیرسمنٹ ہوتا ہے تیری ایک آنکھ ہے. اس کے بچے پیدا ہوئے. جب یہ شام میں آفس سے آتا تھا تو اس کی وائف بولتی تھی کہ بچے ڈرتے ہیں تیری ماں سے. تو اب یہ آ کے کہنے لگا ماں تم میرے بچوں کے سامنے بھی نہیں آ رہا میرے پوتوں کے سامنے نہیں آ رہا. بڑا امبیرسمنٹ ہوتا. بار بار ایک ہی جملہ بڑا امبیرسمنٹ ہوتا تیری ایک آنکھ ہے تیری ایک آنکھ ہے تیری ایک آنکھ. اور وہ ماں ہے بیوہ ماں ضعیف ماں خاموش برداشت کر رہی. ایک سٹیج ایسا آیا پریشر پڑنے سے اس نے کہا ایک دن آ کے کہ ماں میں گھر چھوڑا میں نہیں رہ سکتا. میری وائف تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. میرے بچے تجھے دیکھ کے ڈر لگتا ہے. گھر چھوڑ کے چلا گیا. بیوہ اکیلی رہی. دن گزرے اس نے شہر چھوڑا دوسرے شہر میں چلا گیا. جب دوسرے شہر میں چلا گیا تو اب اس ماں ہے نا دل میں بے چینی. ایک ہی بیٹا تھا اور بچپنے سے پالا تھا اور ایسا پالا تھا کہ شوہر بھی مر گیا تھا اور کوئی اولاد نہیں تھی. یہ میرے پوری زندگی کا اثاثہ تھا. اب اس کو ماں کے دل میں تڑپ آئی. یہ ٹریول کر کے دوسرے شہر میں گئی اور جا کر اس کے گھر پہ پہنچی. ناک کیا بیٹا باہر نکلا. کہا ماں تو یہاں بھی آ گئی. اس نے کہا نہیں بیٹا میں آئی نہیں تیری محبت کھینچ کے آئی. بس میں نے تجھے دیکھ لیا تو خیریت سے I'm going back. ماں تو گھر کے اندر نہیں آنا رہا ہوں. امبیرسمنٹ ہوتا ہے. نہیں بیٹا میں تیرے گھر میں نہیں ہوں گی. مجھے تجھ سے ملنا تھا. تجھ سے ملنا تھا بیٹا. میں نے تجھے دیکھ لیا تو خیریت سے I'm going back. یہ واپس آ گئی. کچھ دنوں کے بعد اس کا لڑکا واپس اس شہر میں آیا. اپنا کام کر کے اپنے پرانے گھر جانا ماں رہتی تھی. جا کے نوک کیا. ایک عورت باہر ہے. اس نے اپنی ماں کا نام لیا. پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا اس کا تو انتخاب ہو گیا. تو اس نے پوچھا اس عورت نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا اس کا بیٹا. تو کہا اچھا تم ہی ہو بیٹا. اچھا ٹھہرو. اور اندر ایک انویلپ لے کر لا کے دیا. دیکھے گا بیٹا اے شخص تیری ماں کا جب آخری وقت تھا تو تیری ماں نے یہ خط لکھا. میں وہ خط تجھے دے گی. اسے چاک کیا خط لکھا. خط میں لکھا ہوا تھا بیٹا پوری زندگی تو ایک تانا دیتا تھا مجھے کہ تیری ایک آنکھ ہے تیری ایک آنکھ ہے. تو یہ کہتا تھا کہ تجھے دیکھ کے امبیرسمنٹ ہوتا ہے دوستوں کے سامنے. تیری بیوی کو میرا چہرہ پسند نہیں تھا. تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا. بیٹا یہ میرا آخری وقت. پوری زندگی میں تیرے تانے سنتی رہی. میں نے کچھ نہیں کہا. I didn't say anything. اب مرتے وقت میں ایک بات بول کے مرنا چاہتی ہوں. بیٹا بچپنا تھا میں تجھے لے کے جا رہی تھی. تو کراس کر رہا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی. وہ میری آنکھ تھی جو میں نے تجھے دے دی. میری آنکھ سے تو دیکھ رہا تھا. یہ ہے ماں کہ جو کبھی احسان کو نہیں گراتی. سب سے بڑا جملہ تھا کہ ماں باپ کبھی اولاد کے اوپر اپنے احسان کو نہیں جتاتے. مومن بننا تو اپنے ماں باپ کا اوپینین بنو تو امام کا اوپینین بنو گے. اگر ماں باپ کا اوپینین نہیں ہوگی تو کبھی امام کا اوپینین نہیں ہو سکتا. ماں باپ مر گئے رمضان بہترین بنا 2 راتیں باقی ہیں. ماں باپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا 100 مرتبہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج. امید تو سب کر سکتے ہیں.
سے بلیسنگ کی راتیں، رحمت کی راتیں. دوستوں یہ راتیں گزرے گی تو 1 سال کے بعد آئیں گی. یہ راتوں کو لوز مت کرو. یہ ہم خوش نصیب کہ ہم کو صحت کے ساتھ رمضان مل گیا. رمضان ایک فیسٹیوٹی کا نام نہیں، رمضان ایک پریکٹس کا نام نہیں، رمضان ایک روٹین کا نام نہیں، رمضان ایک رحمت کا نام ہے، رمضان ایک چینج کا نام ہے، رمضان اللہ کی بارگاہ سے کوئی چیز کو حاصل کرنے کا نام ہے. تو رمضان میں ہاتھوں کو اٹھا کے 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ان راتوں میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ پروردگار اس صلوات کا واسطہ تو میرے ماں باپ کو صحت کے ساتھ رکھے. اور جن کے ماں باپ مر گئے ان کے لیے یہ صلوات پڑھو راتوں میں. پڑھ کے بولو آپ کو یو ڈونٹ نو، بلیو میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صلوات کا اجر مرحومین کو کیا ملتا ہے. اور رمضان کی آخری راتوں میں لٹرلی مرحومین ویٹ کرتے ہیں، ماں باپ ویٹ کرتے ہیں کہ میرے بچوں کے پاس سے تحفہ کیا آئے گا، میرے بچے میں بھی ہماری تقدیر کیسے بدلیں گے. جیسے زندہ رہنے والوں کی تقدیر بدلتی ہے، رمضان میں مرنے والوں کی بھی تقدیر بدلتی. اگر کوئی پرابلم میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو کہا گیا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہو پروردگار میری ماں میرے باپ کے اس کا ثواب پہنچو. 100 صلوات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 100 صلوات تمہارے ماں باپ کو امام کی بارگاہ میں کتنا قریب کر دیں. 100 صلوات اپنے مرحومین کے لیے پڑھو. باقی باتیں کل انشاءاللہ. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے، مولا ہم سب کے روزوں کو قبول کرے، ہماری دعا کو قبول کرے. آئندہ سال تک ہر مولا کا چاہنے والا دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ہے صحت کے ساتھ رہے، اور آئندہ سال کی رمضان بھی ہم کو حاصل ہو انشاءاللہ. دوستو اسی وقت رمضان قبول بھی ہوتا، روزے قبول بھی ہوتے. ہمارے روزے پر ناقص ہے. اگر ان روزوں کے درمیان اس مظلوم کا ذکر ہو جائے، ہماری عبادت ہی کیا ہے. ایک آنسو بھی بیوی کی بارگاہ میں چلا جائے، پتہ نہیں اس آنسو کے بدلے میں مادر حسن کیا دے دیتے. ذکر اس غریب شہید کا ہوا کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا. سیدانیوں کے پردے کا محافظ. مجھ سے خواہش کی گئی، اس لیے میں یہ بند پاڑ رہا ہوں. ذکر مولا عباس کا ہوا. اللہ بانی مجلس کی رزق میں برکت دے انشاءاللہ، اس گھر میں برکت عطا فرمائے، سب مومنین و مومنات کے رزق میں برکت دے. اللہ مولا عباس کے نام پہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر دے. دوستو ابو الفضل کی نظر ہر سال ہر جگہ 8 محرم کو ہوتی، ہر جگہ ہوتی. دنیا کے ہر حصے میں مولا عباس کی نظر ہوتی. یہاں پہ بھی آپ کرتے ہو، اپنے اپنے شہر میں کرتے ہو. عرب میں بھی بڑی مشہور ہے یہ نظر. یہ نظر ہر مہینے کی 8 تاریخ کو کرو. ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی حاضری کرے گھر میں، اپنی فیملی کے ساتھ کریں. 4 آدمی 5 آدمی 6 آدمی گھر میں آپ کرو. 8 کو مولا عباس کی کرو، 15 کو صدیق اکبر کی کرو، امام حسن کی، اور 22 کو چھٹے امام کی کرو. مہینے میں اگر 3 نظر آپ کریں، یہ ضروری نہیں کہ سوال کو بلا کر کریں. اگر آپ کریں تو وہ پورا رزق کا محافظ مولا عباس ہو. رزق کے پرابلمز دور ہو جاتے ہیں. گھر میں جو سٹریس ہے نا آپ کا، سڈنی میں جو سٹریس ہے نا، جاب کا سٹریس ہے، بزنس کا سٹریس، ہر جگہ سب سے آج کل دنیا میں بیماری سٹریس کرتا ہوں. سکون آ جاتا ہے، لائف میں سکون. یہ نظر ضرور کرو. میں نے اس سے پہلے بھی کہیں بولا ہے کہ نظر کرو. مولا عباس کی نظر اتنی مقبول نظر ہے. کوئی آپ کی حاجت ہے، بولو مولا عباس میں آپ کی حاضری کروں گا، آپ نظر کرو. مولا کربلا میں یہ بڑا مشہور ہے واقعہ عرب میں. آج مابین اللہ کو کربلا کی زیارت پھر نصیب ہو انشاءاللہ. جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو جلد سے جلد کرے. مابین حرمین مولا عباس اور امام حسین کے حرم کے درمیان آج ایک راستہ بنا ہے جس سے زائرین آنا جانا ہے. پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پرانے زمانے میں 2 حرم کے بیچ میں گھر تھے، مومنین کے گھر تھے. وہاں پہ کربلا کے عراقی رہنے والے تھے. ہر جگہ نظر ہوتی 8 محرم تھی. کربلا کا میدان ہے، ہر عراقی کے گھر میں نظر ہے. ایک غریب عراقی دونوں حرم کے بیچ میں رہا، چھوٹا سا گھر ہے. اس نے مولا عباس کی حاضری کی. عرب کا دستور روٹی کا رکھنا، کباب کا رکھنا اور کھیر بناتے ہوئے اور بنا کے سفرہ بچھا کر رکھتے اور نظر دے دیتے. آج جب سفرہ بچھا کے اور نظر کے لیے تیار ہوا اور اسے چند دوستوں کو بلایا کربلا کے،
اس نے کہا کہ آج نظر میں نہیں دوں گا، بلکہ سفرہ بچھایا، گھر سے باہر نکلا، سامنے مولا عباس کا، ادھر امام حسین کا، پکار کے کہنے لگا مولا آج آپ آ کے نظر دو، مولا آج آپ آ کے نظر دو۔ مولا ہاتھوں میں جوڑ کے کہنے لگا مولا میں بڑا غریب ہوں، مولا میں بڑا غریب ہوں، آج آپ آ کے نظر دو۔ روتا ہوا کہا، پھر آگے بیٹھ گیا۔ دیر ہوئی، مہمان آئے جن کو بلایا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ نظر ہوگی، اس نے کہا نہیں نظر نہیں ہوئی، ابھی ٹھہر، نظر دینے والا آنے والا ہے۔ پھر یہ باہر آیا، پھر حرم کے کو دیکھ کے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، میرے گھر میں عزت ہوگی، مولا آپ ایک لمحے کے لیے آگے آج آپ نظر، میں نے آپ کے نام کا سفرہ بچھایا ہے، مولا آپ آ کے نظر۔ پھر اندر آیا، دوستوں نے کہا ہم کو دوسری جگہ جانا ہے، اگر تو نظر نہیں دیتا تو ہم چلے جائیں گے۔ اب یہ تڑپ گیا، رونے لگا، تڑپ کے باہر آ کے کہنے لگا مولا آپ آئیں گے عزت ہوگی، مولا میں بڑا غریب ہوں۔ اس کے بعد کہا مولا آپ کو بی بی زینب کا واسطہ آ گیا، بی بی سکینہ کا واسطہ آ گیا، مولا میں غریب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر آیا، دیکھا کہ حسین و خوبصورت بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی جن کو میں نے بلایا تھا وہ تو نہیں آئے، آپ ہی نظر دے دیں۔ وہ حسین و خوبصورت جوان اٹھا، دسترخوان کے پاس گیا اور اس نے جا کے عبا پہنا ہوا، اس نے جا کے شروع کیا، جیسی نظر کر دینا شروع کیا تو یہ آیا، قریب آ کے کہنے لگا بھائی سنو، ہم عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، ایسے ہم عباس کی نظر ہاتھوں کو اٹھا کے دیتے، بس یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا تو بلاتا بھی ہے اور اس چیز کو تقاضا کرتا ہے جو کربلا میں کرنے۔ اسی طرح بیوی آپ کے پرسے کو قبول کرے، بیوی پرسے کو قبول کرے، آپ بے چین ہو، کیا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ اتنا کریم ہے میرا آقا، جب تک عباس موجود ہے ساری بیویوں کو یقین ہے کہ چادر کا محافظ ہے، یہ وہ شہید ہے کہ جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا، شہزادی نے اپنا بیٹا کہا، مجھ سے خواہش کی گئی، اس سے یہ بن پڑا۔ دوستوں مولا عباس کا مقام کیا ہے؟ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا تھا، 27 کی رات کو ثانیہ زہرا نے کہا تھا بھیا مجھے نانا کی لحد پہ اور ماں کی لحد پہ لے کے چلو۔ 18 بھائیوں کے ساتھ بہن نانا کی لحد پہ آئی، رخسارے کو رکھ کے کہا نانا تیری زینب آئی ہے۔ وہاں سے ماں کی قبر پہ آئی، رخسارے کو رکھ کے کہا اماں زینب آئی ہے، اور مولا حسین پہنچے، اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں حسین آیا، اماں حسین خدا حافظ بولنے آیا، اماں ایک وعدہ کرو کہ خطرگاہ کو آپ کی، بس ایک کہنا تھا۔ قبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جس کی خواہش کی گئی، جس کو میر علی سے اپنے مرثیے کے بند میں ایسے پیش کیا کہ جب مولا حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ، تو اس وقت قبر فاطمہ سے جو آواز تھی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس سے دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے میں میں صدقہ اوپر، شکم غیر سے جو ہے پر میرا ہے بسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رحمان کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آگے عباس نے سبق کیا بھائی نے بڑھا، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں کیا، ایران بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دن رات، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا، یہی بیوی مولا عباس کے روزے میں بیٹھ کے ایک روزہ خان مولا عباس کے مسائل پڑھ رہا تھا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، بس مجلس ختم ہو گئی، مولا عباس کے روزے میں بیٹھ کے ایک روزہ خان مسائل عباس پڑھ رہا تھا، سید زادہ خواب میں بیوی کو دیکھتا ہے جو پردے میں ملبوس
سے سیدزادے کے خواب میں آئی اور آگے کہنے لگی کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کو بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بیوی میں بیان کرتا ہوں کہ عباس کے دونوں شانے خطا ہوئے, زخموں سے چور ہوئے. بیوی نے کہا نہیں ذاکر, تو جو میرے بچے کی اصل مصیبت ہے اس کو بیان نہیں کرتا. تو اس نے کہا بیوی میں بیان کرتا ہوں کہ سر شکافتہ ہو گیا, زخموں سے چور ہوئے. تو بیوی نے پھر وہی جملہ کہا. تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیوی آپ ارشاد فرمائیں. تو اس وقت کہا کہ ذاکر روز عاشور ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آ رہا تھا اس کے ہاتھوں کے سہارے آتا میرا عباس سر کے بل زمین پر آیا. کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی میدان مار رہا تھا. حسین فریاد کر رہے تھے کہ زینب نے چاول کا روحان مل چلا. پروردگار میرے مولا عباس کے مسائل کا واسطہ ان آوازوں میں تو کی رحمت کا نصیب. سب مل کے آمین بولے, دعا کا وقت ہے. پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ یہ ہماری مجلس کو قبول فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کو بخش دے, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ہم کو صحیح وضع کا مولا کا ایک چاہنے والا بنا دے. محبت مولا کائنات پہ زندہ رکھ, علی کی محبت پہ دنیا سے اٹھا. پروردگار میرے مولا کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے مرحومین کو معاف کر دے. پروردگار میرے مولا کے نام پہ جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما. سیریا میں سیلانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ ماہر رسالہ کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں عراق, ایران, لبنان, پاکستان, بحرین, سعودیہ, سیریا, یو اے ای, کویت, قطر اور انڈیا میں علی کے چاہنے والے عزاداری جانا کر رہے, اللہ ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. جو بے گناہ اس وقت قید میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں, اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہا کرنا. اللہ مومنین کی حفاظت فرما. ہمارے سید و سردار, ہمارے محسن, ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت, جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کرنا. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جانا میرا مولا کا چاہنے والا زندہ ہے, اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سیدہ وزیر انیسہ بیگم, سید حسن کربلائی, ان کے لیے پڑھ دیں. تمام مرحومین کے لیے پڑھ دیں. جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھ دیں. کل محبان آل محمد کے لیے.